کہ میرا رب بھی ایسے کرتا ہے، میرا رب بھی ایسے، وہ گنواتا تو نہیں نا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ حضور فرماتے ہیں، ذرا سننا حدیث، حضور فرماتے ہیں کچھ لوگوں پہ اللہ کرم کی چادر ڈال کے نا قیامت والے دن، یہاں بھی اس نے پردہ رکھا تھا تو وہاں بھی کرم کی چادر ان پہ ڈلے گی، تو اللہ فرمائے گا یہ گناہ کیے تو چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے گنوائے جائیں گے، یہ اب وہ ڈرے گا، چونکہ پتہ تے سارا ہے نا سردار نو کیتی آندا، اب وہ ڈرے گا، چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے گنو، تو اس کا خیال ہے بڑے بڑے بھی نہ سامنے آ جائیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں اس کی گنوائی جا رہی ہیں، جو ڈر رہا ہے، کانپ رہا ہے۔ قربان جائیں نبی پاک کے لفظوں پہ، کچھ گلاں اجیاں نے قرآن پاک اجیاں نے، یہ نا میری دادی کہا کرتی تھی، میری اماں کہا کرتی تھی، اے کچھ کام اجائے نے، کچھ گلاں اجیاں نے کہ اتنے دل کردہ ہے صفحہ بند ہو جانا ہے تو معافی ہو جانی، یعنی ختم ہے یہ بات، اس سے آگے کسی نے سوال پوچھنا ہی نہیں۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں کا اللہ تذکرہ فرمائیں، یہ کیا یہ کیا یہ کیا، یا اللہ ہو گیا، اب بندہ ڈر رہا ہے کہ بڑے بڑے بھی سامنے آ جائیں گے، لیکن چھوٹے گناہوں پہ ہی فل سٹاپ لگا کے نا، تو رب فرمائے گا یہ جو تیرے گناہ ہیں نا، اس کے بدلے تجھے نیکیاں دی جا رہی ہیں، تو نے سچی توبہ کی تھی تو ان گناہوں کو بدل کے نیکیاں بنایا جا رہی ہیں۔ پہلے ڈر رہا تھا، حضور فرماتے ہیں، اب فٹافٹ بول پڑا، کہنے لگا یا اللہ میں نے تو بڑے بڑے بھی کیے ہیں، یعنی اگر چھوٹوں کی نیکیاں بن گئی ہے تو وہ پاپ کدھر ہیں بڑے بڑے، وہ میرے کدھر ہیں۔ کریم یہ بات کر رہے ہیں اور صحابہ رو رہے ہیں، میں نے تو بڑے بڑے بھی کیے ہیں، بڑے بڑے کدھر ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف فرماتا ہے، رب اپنے بندوں کو وہ معاف کرتا ہے۔ اگر اللہ معاف نہ کرے تو جتنے جرم ہمارے رب کو ہمارا پتہ ہے، بتاؤ سویرے روٹی ملے، سانس ملے، شعور قائم رہے، جب مالک اتنا معاف کرتا ہے تو ہم اس کے بندوں کو کیوں نہیں معاف کرتے؟ کر دیں معاف۔ پکے لوگ کھڑے تھے، پکے دشمن کھڑے تھے فتح مکہ کے دن حضور کے سامنے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے امید نہیں ہوتی، اپنے ہوتے ہیں کہ یہ والا جملہ، اور بندہ کہتا ہے یار تجھے تو نہیں نہ کہنا چاہیے تھا، کوئی اور کہتا مجھے، کہتے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ لوگ کہتے نہیں، کہنے والے، یہ بات ہی آپ چھوڑ دیں کہ کوئی آپ کو کچھ کہے گا نہیں، یہ چھوڑ دیں۔ مخلوق تو اس طرح کی بات ڈھونڈ کے لاتی ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یار میں یہ کر سکتا تھا، میں نے کیا نہیں، اور جو میں نے کیا نہیں وہ تو نے میرے کھاتے ڈال دیا ہے۔ ایسے لوگ سامنے کھڑے ہو گئے فتح مکہ کے دن کہ جن کے چہروں سے ان کی زیادتیاں عیاں ہو رہی تھیں، ان کے ظلم چھلک رہے تھے چہروں سے، حضور کے سامنے کھڑے ہیں، کانٹے بچھانے والے بھی، روڑے مارنے والے بھی، گلے میں رسیاں ڈال، سارے کھڑے ہیں۔ حضور نے فرمایا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ انہوں نے کہا آپ کریم ہیں، تو حضور نے پتہ کیا کہا؟ قرآن پاک میں ایک سورہ یوسف ہے، کچھ لوگوں کو لفظ یہ قصہ بھی بڑا برا لگتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص، محبوب ہم آپ کو ایک سونا قصہ سنانے لگے ہیں۔ اس کو اللہ نے قصہ کہا، سونا قصہ، سورہ یوسف کو۔ تو سورہ یوسف کیا ہے بھلا؟ ذرا انداز دیکھیے سورہ یوسف کا۔ پہلے حضرت یوسف لاڈلے ہیں باپ کے، لاڈلے، پھر اسی جناب یوسف کے منہ پہ تماچے ہیں، پھر وہی جناب یوسف کنویں میں ہیں، پھر کنویں سے بچ گئے، کنویں میں گرا بھی بندہ کبھی بچتا ہے، بچ گئے، اللہ کی شان ہو تو بچ جاتا ہے، بچ گئے، فرماتے ہیں میں نے سمجھا بچ گیا ہوں، جب بچ گیا تو بڑی تکلیف ہوئی، بھائیوں نے کہا ہمارا غلام ہے، ہم نے بیچنا ہے، سگے بھائیوں نے بیچا، جو باپ کی طرف سے سگے تھے بیچا، فرماتے ہیں میں بکا، اب بڑا پریشان تھا کہ یار کبھی آپ غور کریں نا کسی کا ریٹ لگ جائے، فرماتے ہیں اب بڑا پریشان تھا، اور جب میں مصر میں گیا تو میں کونے میں کھڑا ہوں اور لوگ مجھے خرید رہے ہیں۔ محبت میں یہ قصہ سنانا تو آسان ہے کہ بی بی اٹی لے کے آ گئی تھی، پر جو بیکرا ہے اس کا بھی تو حال دیکھو نا کیا ہے، اس کا ریٹ لگ رہا ہے، یہ بھی تو بڑی۔ اور جناب یوسف کہتے ہیں پھر عزیز مصر نے خرید لیا تو بادشاہ کے گھر گیا تو کچھ سکھ کا سانس آیا، یہ حضرت یوسف ہیں، یہ لاڈلے ہیں، فرماتے ہیں سکھ کا سانس لیا ہی تھا کہ جناب زلیخا نے الزام لگایا
اور وہ غلطی معاذ اللہ جس کا تصور بھی نہیں، اس کی پاداش میں سالوں جیل کاٹا۔ لیکن خدا کی حکمت ہے نا، اللہ کا کرم ہے نا، جس ملک کے وہ قیدی تھے رب نے اسی ملک کا حکمران بھی بنا دیا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے نا، تقاضے ہیں نا۔ صبح کے تخت نشین شام کے مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا۔ وہ جو چاہے جب چاہے کر دے۔ تو جب وہی بھائی مجبور ہو کر سوالی بن کر سامنے آئے ہیں، پتہ کیا ہوتا ہے، بندہ معاف کر دیتا ہے، بہت سارے لوگ معاف کرتے ہیں، پر کہانیاں سنا کے پتہ جے نا ادوں کی آکھیا سا جے، پتہ جے نا ادوں کی کیتا سا جے، پھر پتہ جے نا تسی یہ بھی آندے سو، یہ ساری کہانیاں سنا کے۔ لیکن حضرت یوسف کے سامنے کھڑے ہو گئے، جناب یوسف نے بات چھیڑی کوئی نہیں، فرمایا تم سے بات ہی کوئی کرنی، جاؤ تمہیں سارا کچھ معاف کیا۔ اب جب یہ لوگ مکے والے حضور کے سامنے کھڑے، اس طرح معافی دینی چاہیے۔ یہ جب سامنے کھڑے ہوئے تو حضور نے فرمایا پتہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ کہا حضور نہیں، فرمایا وہی جو جناب یوسف نے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ پچھلا صفحہ پلٹنا ہی کوئی نہیں، جاؤ تمہیں معاف کیا، جاؤ تمہیں معاف کیا، جاؤ تمہیں معاف کیا۔ اور صرف معاف نہیں کیا، ساتھ عزت بھی دی۔ سب سے زیادہ مقابلے تو حضرت ابو سفیان نے کیے تھے نا، آخر تک وہ آئے تھے، آج وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، سردار ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو نبی پاک نے صرف معافی نہیں دی، عزت بھی دی۔ فرمایا جناب ابو سفیان چونکہ اب مسلمان ہو گئے ہیں، میں سب کو معاف کرتا ہوں، جو اپنا اندر سے دروازہ بند کر لے اسے بھی معاف کرتا ہوں، اور جو ابو سفیان کی حویلی میں آ جائے اسے بھی معاف کر دوں گا۔ تو ابو سفیان وہ کہتے ہیں میں حیران ہی ہو گیا کہ اتنی بڑی بات، معافی بھی دی اور ساتھ عزت بھی دی۔ تو آج جو سبق آپ کی خدمت میں میں نے عرض کیا ہے، اس کو آپ امید ہے یاد رکھیں گے۔ ایک تو یہ کہ معافی مانگ لیں، اگر کسی جگہ ہمارا معافی مانگنا اگر ہم سمجھتے ہیں، ہمارا دل ضمیر گواہی دیتا ہے کہ مجھے معافی مانگنی چاہیے تو معافی مانگیں۔ اور دوسرا پھر معافی دیں بھی، اور معافی دیں، سیاسی صلح نہ کریں، معافی دیں تو پھر واقعی دیں، دل سے دیں۔ اور آخری بات یہ کہ جس طرح ہم نے لوگوں سے معافی لینی ہے اور معافی دینی ہے، اسی طرح جہاں ہم سے شرعی قباحتیں ہوئی ہیں، اخلاقی کمزوریاں ہوئی ہیں، ایک بات تو اچھی طرح سمجھ لیں کہ نفل پڑھنے سے حقوق العباد نہیں معاف ہوتے، وہ بندے سے معافی مانگنے سے ہی ہوتے۔ ساری رات کو بندہ تسبیح پڑھے اور کہے کہ میں نے اماں کی نافرمانی کیا تو معافی ہو جائے گی، نہیں، وہ اماں ہی معاف کرے گی تو معافی ہوگی، وہ ابا ہی معاف کرے گا تو پھر ہی معافی ہوگی۔ تو جو جہاں شریعت کی مخالفت کی ہے وہاں بھی معافی مانگیں، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، توبہ کریں، اور توبہ بدل جانے والی کریں، تبدیل ہو جانے والی توبہ کریں۔ معافی مانگ بھی لیں، معافی دے بھی دیں، اور آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ جہاں اللہ رسول کی ہم سے نافرمانی ہوئی ہے وہاں تنہائی میں 2 نفل پڑھ کے، تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے بھی معافی کے خواستگار ہوں۔ یاد رکھیں جب اس کی خفیہ تدبیر آ گئی تو پھر معافی کا وقت ہو سکتا ہے خدا نہ کرے ہمیں نہ مل سکے، تو اب وقت ہے، خوب استغفار کریں، خوب معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔